السلام علیکم کلاس. کل ہم لوگوں نے منی لینڈر اور منی لینڈر کا فرسٹ پوائنٹ دیکھا تھا. آج ہم لوگ باقی کا کوسچن کریں گے. انشاءاللہ آج ہم لوگوں کا کوسچن پورا ہو جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہم لوگوں کا ہے منی لینڈر کا ایڈوانس فارم آف لینڈر بزنس. اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ آج کے ماڈرن بینکنگ کے دور میں بینک کے فنکشن پرفارم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ان کے پیسے ایمانتیں وصول کرتے ہیں, لوگوں کے جو ڈپازٹ ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور آگے ضرورت مند لوگوں کو ادھار دیتا ہے انٹرسٹ بیس پہ. تو جو آج کے ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے, جو ماڈرن بینکنگ فنکشن جو بینک آج پرفارم کر رہا ہے, وہ بالکل فنکشن جو ہے منی لینڈر سے میچ کرتا ہے. ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کہ منی لینڈر کیا کام کرتے تھے کہ لوگوں سے جن کے پاس سرپلس منی موجود ہوتی تھی, جن کے پاس زائد رقم موجود ہوتی تھی, ان سے ان کی رقم لیتے تھے ادھار اور آگے ضرورت مند لوگوں کو دیتے تھے انٹرسٹ بیس پہ. پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دکھائی تھی کہ منی لینڈر اپنا پروفٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بینک میں اکاؤنٹ کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کون کون سے ہوتے ہیں. اگر ایک کسٹمر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ڈپازٹ کروانے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا اکاؤنٹ آپ لوگوں کے لیے پریفریبل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بینک اپنا پروفٹ کیسے جنریٹ کرتا ہے. سب سے پہلے میں آتی ہوں بینک اکاؤنٹ پر. بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں 3 طرح کے: کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. اسے کہتے ہیں چلت کھاتا, میادی کھاتا اور بچت کھاتا. ٹھیک ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ پر آتے ہیں. سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے جو کاروباری آدمی ہوتے ہیں. بزنس مین کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ پریفریبل ہوتا ہے. ایک کاروباری شخص اپنے بینک میں پیسے اس لیے جمع کرواتا ہے تاکہ وہ 24 آورز میں کسی بھی ٹائم جا کر اپنے بینک سے پیسے تھرو ATM آسانی سے نکلوا سکے. ٹھیک ہے, آگے آتے ہیں. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ میں چیک کا بھی کنسیپٹ آتا ہے, لیکن وہ ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی. آگے جا کے انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ چیک کیا ہوتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے چیک کا. آگے آتے ہیں ہمارے سیکنڈ اکاؤنٹ پر, سیونگ اکاؤنٹ, میادی کھاتا. سیونگ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے جن کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں. لو انکم پیپلز کے لیے بہتر ہوتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 6 ماہ. 6 ماہ کے لیے یہ اکاؤنٹ ایک کسٹمر کھلواتا ہے. 6 ماہ کی مدت سے پہلے کوئی کسٹمر جو ہے اپنے پیسے بینک سے نہیں نکلوا سکتا. 6 ماہ کی جو مدت ہے وہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ ایک کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی مدت کے لیے اپنے پیسوں کو بینک میں جمع کروانا چاہتا ہے. بینک جو ہے سیونگ اکاؤنٹ پر لو ریٹ آف انٹرسٹ پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی انٹرسٹ ریٹ پے نہیں ہوتا, کوئی بینک سود نہیں دیتا ہے, جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر لو ریٹ آف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے. لوگ جو جن کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو اسی لیے پریفر کرتے ہیں تاکہ وہ آنے والی اپنی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اسی لیے لوگ پھر سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف لوگ اس لیے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسلام میں سود منع ہے, تو اسی لیے پھر لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایسے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کروائیں جہاں پر ان کو سود نہ ملے. تو کرنٹ اکاؤنٹ اس لحاظ سے بھی پریفریبل رہتا ہے. آگے آتے ہیں تیسرے اکاؤنٹ پر ہمارے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. ہمارا ہوتا ہے میادی کھاتا. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے جن کے پاس ہیوج سرپلس اماؤنٹ موجود ہوتی ہے, جن کے پاس زائد رقم موجود ہوتی ہے. یہ اکاؤنٹ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بہتر رہتا ہے, ان لوگوں کے لیے بہتر رہتا ہے جن کے پاس زائد رقم موجود ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں محفوظ رہیں بینک میں اور پیسوں سے پیسہ جنریٹ ہو, پیسوں سے پیسہ بنے. تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے پیسوں کو فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں. بینک جو ہے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہائی پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, سیونگ اکاؤنٹ میں لو ریٹ آف انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے, جبکہ فکسڈ اکاؤنٹ جو ہے فکسڈ اکاؤنٹ میں سیونگ اکاؤنٹ کی نسبت زیادہ انٹرسٹ ریٹ پے کیا جاتا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی ریٹ آف انٹرسٹ پے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں ہوتی. یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ بینک جو ہے فرسٹ رمضان کو سارے بینک بند ہوتے ہیں. تمام بینکوں کو فرسٹ رمضان کو بند کر دیا جاتا ہے, اس لیے تاکہ جتنے بھی کسٹمر کے سیونگ یا پھر فکس اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہیں ان میں سے زکوٰۃ کو ڈیڈکٹ کیا جائے, کاٹا جائے.
تو سیونگ اکاؤنٹ میں سے اور فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں سے ان دونوں اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ کو کاٹا جاتا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے اکاؤنٹ کو اپنے لیے چوز کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو وہ زیادہ تر کرنٹ اکاؤنٹ کو ہی پریفر کرتا ہے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 24 آور بینک میں جا کے آسانی سے اپنے پیسے ودڈرا کروا سکیں، نکلوا سکیں، اور جس پر سود بھی نہ ملتا ہو، سود سے بچنے کے لیے بھی۔ آگے میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سمجھاتی ہوں۔ اس ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ بینک اپنا پروفٹ کیسے جنریٹ کرتا ہے۔ میں بینک کے پاس گئی اور میں نے بینک میں جا کر 15 مئی کو 50,000 روپیز جو تھے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائے۔ تو جب میں نے 15 مئی کو بینک میں 50,000 جمع کروائے، میں نے بینک سے پوچھا کہ میں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں اپنے 50,000 روپیز جمع کروانا چاہتی ہوں، آپ مجھے کتنا انٹرسٹ ریٹ پے کریں گے 50,000 پہ؟ تو بینک نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم 10% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 50% پر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 10% انٹرسٹ ریٹ جتنا بھی بنے گا 50% پر آپ کو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے 50,000 میں جمع کر دیا جائے گا انٹرسٹ ریٹ۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی میری جو اماؤنٹ پر مجھے جتنا بھی انٹرسٹ ملے گا وہ بینک میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے پیسے جمع کروائے، ایک دوسرا شخص بینک کے پاس آیا اور اس نے بینک کو کہا کہ مجھے 50,000 روپے ادھار چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ بینک نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، ہم آپ کو ادھار پیسے دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو لون پر ہمیں ہر مہینے انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا وہ ہوگا 12%۔ تو بینک نے اس شخص کو کہا کہ ہم تمہیں 50,000 روپے کا لون دے دیتے ہیں، لیکن تمہیں ہر مہینے جو ہے 12% 50,000 روپے کا بینک میں جمع کروانا پڑے گا انٹرسٹ کی بیس پہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص بینک سے جا کر ادھار پیسے لون لیتا ہے تو بینک کو ہر مہینے اس شخص کو قسط جمع کروانی پڑتی ہے لون کے، ادھار کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بینک نے مجھے جو ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے مجھے جو دینے تھے، 50,000 روپے مجھے 10% دینا تھا، اور اس شخص سے بینک نے کتنے دینے تھے؟ 12%۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 10% بینک مجھے دے گا اور 12% اس شخص سے لے گا، تو 2% بیچ میں جو بچ رہا ہے وہ بینک کا پروفٹ ہوگا۔ اس طرح سے بینک جو ہے اپنا پروفٹ اپنا جو ہے، اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک بینک جو ہے کس طرح سے پیسوں سے پیسہ جنریٹ کرتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ کون کون سے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کبھی جانا ہو آپ لوگوں کا بینک میں تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا اکاؤنٹ پریفریبل ہے، ٹھیک ہے، آپ کون سے اکاؤنٹ کو ریکمینڈ کرو گے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بینک اپنا پروفٹ کیسے جنریٹ کرتا ہے۔ تو